سوال یہ ہے ناظرین کرام، سیز فائر کے باوجود پہلے راولپنڈی کچہری کورٹ میں سوسائیڈ اٹیک ہوا جس میں 12 لوگ ہلاک اور 36 زخمی۔ اب جب ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ شہید ہو گئے تو پلیز ان کی بے عزتی مت کریے۔ وہ شہید ہونے نہیں گئے تھے، وہ جنگ لڑنے بالکل بھی نہیں گئے تھے، اپنے کاموں سے لوگ نکلے ہوئے تھے، ان کو ہلاک کیا گیا ہے بے رحمی سے، بے دردی سے۔ اور دوسرا جو وانا میں ایک کیڈٹ کالج کے اوپر سوسائیڈ اٹیمپٹ فوائل کیا گیا، حالانکہ ابھی سیز فائر افغانستان اور پاکستان کے درمیان جاری ہے، لیکن یہ کس قسم کا سیز فائر ہے؟ آج ہم نہ صرف اس موضوع کو لے کر بات کریں گے بلکہ ہم اس کو دو پہلوؤں سے دیکھیں گے۔ نمبر ایک یہ کہ اس وقت پاکستان کے پاس 3 کیا آپشنز ہیں، اور نمبر 2 یہ کہ بہت سارے آپریشنز خصوصاً کے پی میں ہونے کے باوجود وہ مکمل طور پہ کامیاب کیوں نہیں ہو پائے۔ اس پروگرام میں ناظرین کرام میرے ساتھ رہیے۔ ڈسٹرکٹ کورٹ اسلام آباد میں ہونے والے حملے کی ذمہ داری ٹی ٹی پی نے قبول کر لی، اور اس کے علاوہ جو واقعات یہ دونوں وانا کے اور ادھر کے ڈسٹرکٹ کورٹ کے اس وقت ہوئے جب پاکستان 3 انٹرنیشنل ایونٹس ہوسٹ کر رہا تھا۔ سب سے پہلا انٹر پارلیمنٹری اسپیکرز کانفرنس، دوسرا 6th مارگلہ ڈائیلاگ، اور تیسرا 3 ممالک جو پاکستان میں کرکٹ کھیل رہے تھے اسلام آباد راولپنڈی اسٹیڈیم میں، سری لنکا، زمبابوے اور پاکستان۔ اور جب یہ اٹیک ہوا کچہری کورٹ پہ تو سری لنکن ٹیم نے اپنے ملک واپس جانے کی خواہش کا بھی اظہار کیا تھا، اور پاکستان نے انہیں پوری طرح یقین دلایا کہ آپ کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، اور اس زبان کے اوپر وہ ٹھہر گئے تھے۔ گارجین اخبار میں چھپنے والی ایک رپورٹ جو طالبان کے نمائندے کی ہے، اور میرے ایڈیٹر آپ کو اسکرین پر اس وقت دکھا رہے ہیں، اس کے مطابق یہ حملے ان وکلاء اور افسران کے خلاف ہیں جو غیر اسلامی قوانین نافذ کرنے کے ذمہ دار ہیں، اور یہ حملے جب تک جاری رہیں گے جب تک پاکستان میں اسلامی شریعہ کا قانون نافذ نہیں ہو جاتا۔ نومبر 2022 سے طالبان نے حملوں کی شدت کو بڑھا دیا تھا، تنگ آ کر پاکستان نے 2024 میں ان کو فتنہ الخوارج کا نام دیا، لیکن آج ایک گروپ ہتھیار سے لیس ہے۔ بے شک ہم یہ کہتے ہیں، ہمارے پاس ثبوت موجود ہے کہ انڈیا اور افغانستان ان کو آج پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا ہے، اور یہ آج نہیں کر رہا، اس کو کافی وقت سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہ مجاہدین کے نام سے بنا کب تھا؟ جب رشیا کو امریکہ ڈسلوج کرنا چاہ رہا تھا افغانستان سے، اور پاکستان نے مکمل حمایت کرتے ہوئے سی آئی اے کے ساتھ مل کر مجاہدین فورس کو کھڑا کیا، who were later rechristened as طالبان۔ تو جب آپ ایک ایسا گروپ کھڑا کرتے ہیں جس کے ڈی این اے میں خون ریزی، جنگ ریزی اور حکمران پہ اٹیک کرنا ہو، بے قصور لوگوں کی جانیں لینا ہو، تو وہ ہوا میں تحلیل نہیں ہو جائیں گے آپ کی خواہش کے مطابق، اور اس کے لیے آپ کو ان کو پہلے ڈسارم کرنا ہوگا، ان کو کوئی آپشن دینا ہوگا کہ اگر وہ اس طریقے سے اپنی زندگی نہیں گزار سکتے، اس طریقے سے اپنی روزی روٹی نہیں کما سکتے، تو اس صورت میں ان کے پاس کیا آپشن ہے۔ لیکن اس سے پہلے وہ جو ایک مائنڈ سیٹ ڈیولپ ہوا ہے، اس کی برین واشنگ ضروری ہے۔ وہ کیسے ہوگی؟ آئی ڈونٹ نو، کیونکہ بہت زیادہ یہ مائنڈ سیٹ ہمارے پورے معاشرے میں سرات کر چکا ہے۔ اب جب ایسے گروپ پیدا کیے جاتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ کرائے کے ٹٹو بن کے رہ جاتے ہیں، جو انہیں پیسے دے گا، جو ان کا پیٹ بھرے گا، جس طرف ان کو لگے گا کہ ان کی جو روٹی ہے وہ اس طرف سے مکھن لگا ہوا ہے، وہ اسی طرف چلے جائیں گے۔ پاکستان نے جب افغانستان کو 1994 میں سپورٹ دی تو افغانستان میں انہوں نے کہا جی ہمیں اسٹریٹجک ڈیپتھ ملے گی، ایک تو جیوگرافیکلی بھی
اور انڈیا کے خلاف. اور آپ یقین مانیے میں کئی ڈیکیڈ سے اخبارات میں لکھ رہی ہوں، جس میں پاکستان ٹوڈے، نیشن اخبار، ایکسپریس ٹریبیون اور بہت سارے اخبارات کا نام ہے. انٹرنیشنلی بھی میں لکھتی رہی ہوں، اور میں نے ہمیشہ یہ بات کی کہ ایک وقت آئے گا جب یہ اسٹریٹجک ڈیپتھ ہمارے گلے پڑ جائے گی. اور جب افغانستان میں طالبان کی حکومت آئی تھی اور یہاں لوگ جشن منا رہے تھے کہ بھائی آ گئے، بھائی آ گئے، میں نے کہا تھا بس اب میری بات ثابت ہونے کا وقت آ گیا ہے کہ یہ اسٹریٹجک ڈیپتھ ہمارے گلے پڑنے والی ہے، اور ایسا ہی ہوا ہے. 9/11 میں بھی پاکستان اس وقت بھی افغان طالبان کو سپورٹ کر رہا تھا، حالانکہ اس وقت ہم پاکستان یو ایس کے الائز تھے. اور جو ٹرائبل ایریاز ہیں افغانستان سے ملحقہ جو بارڈرز ہیں، وہاں وہ افغانستانی طالبان سے انتہائی انسپائرڈ ہیں. انہوں نے موومنٹ آف طالبان 2006 میں شروع کی، جس میں القاعدہ، افغان طالبان اور بہت سارے ٹیررسٹ گروپس کی سپورٹ حاصل تھی. اب طالبان کے امیر نے اکتوبر 8، 2025 کی ایک رپورٹ میں جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے، ان کا کہنا تھا دس گروپ از اے برانچ آف دا اسلامک ایمریٹس آف افغانستان. جب یہ بات کھلے عام کہہ دی گئی تو یہ سوال پوچھنا کہ آیا افغانستان کا ان اٹیک سے کوئی لنک بنتا ہے یا نہیں بنتا، ایک انتہائی مضحکہ خیز جملہ ہے. اب پاکستان کے پاس 3 آپشنز کیا ہیں. نمبر 1، کوئی ڈیل مل جائے جس کے تھرو سیز فائر ہو جائے، لیکن یہ کوئی ڈیفینیٹو سلیوشن نہیں ہے. نمبر 2، یا تو ان حملوں کو ہوتے وقت ہمارا ملک افغانستان کو وارننگ دیتا رہے، ان کو بہت کچھ کہتا رہے، اور جو ہے وہ بس وہ پبلک کے لیے زیادہ ہوتا ہے کہ جی ساڑی آنیاں جانیاں ویکو. تیسری بات کہ ٹارگیٹڈ اٹیکس کرے افغانستان میں، مگر یہ تبھی اثر کر سکتے ہیں کسی لیول تک اگر یہ اٹیکس ہائی انٹینسٹی کیمپین ہو اور کنسسٹنٹ ہو. تو کیا پاکستان کے پاس جو محدود وسائل ہیں وہ ایک فرنٹ لٹرلی جنگ کا کھولنا افورڈ کرے گا؟ کیا پاکستان اس سچویشن میں اس کو یہ سوچنا ہوگا کہ اس طرح کی سچویشن میں معاملات کبھی ون سائیڈڈ نہیں ہوتے، کبھی بھی کوئی چیز کسی اور چیز کو ٹریگر کر سکتی ہے اور معاملے ہاتھ سے نکل سکتے ہیں. لیکن ایک بات تو طے ہے، حکومت کو ایک سالڈ لائحہ عمل چاہیے. بیان بازی دے کے اور پھر افغانستان یہی سب کرتا رہے تو یہ مسئلوں کا حل نہیں ہے. کیا ان کو کوئی باہر کے ممالک کو انوالو کرنا چاہیے افغانستان پاکستان پیس ڈائیلاگ کے لیے؟ مجھے پتہ ہے بھی ہوا ہے، کوئی 1-2 ملکوں نے کوشش کی ہے، بٹ ان مائی اوپینین دس ہیز ٹو بی اے کنزورٹیوم آف کنٹریز which holds some kind of a very strong leverage over Afghanistan in lieu for something. جب تک یہ نہیں ہوگا یہ معاملات نہیں سدھر سکتے. اگلے پروگرام تک خدا حافظ.